أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، اور اسی کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ تک ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک کیسا پہنتے تھے، جس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بالوں والا جوتا پہنتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو چمڑے کا بالوں کے ساتھ میں جوتا بنا کر پہنتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا ہوا جو چمڑا ہوتا تھا اس کا جوتا پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ذیل میں ہم نے لباس کے بارے میں سنا تھا، لیکن اسی میں ایک چیز عمامہ مبارک کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر عمامہ باندھا کرتے تھے، اور عمامے کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمامہ باندھا کرتے تھے وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا، یعنی کالے رنگ کا عمامہ تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، تو میں نے آپ کے سر مبارک پر کالا عمامہ دیکھا۔ اس لیے سر پر کالا عمامہ باندھنا چاہیے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل میں اس زمانے کے مشرکین یہود و نصارہ کی مخالفت کی، اس لیے کہ عمامہ اس زمانے میں عام تھا، سب باندھا کرتے تھے۔ وہ زمانے کے مشرکین بھی عمامہ باندھتے تھے، وہ زمانے کے یہود و نصارہ بھی عمامہ باندھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمامہ باندھا ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ تم ایک ہاتھ کا شملہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو عمامہ باندھتے ہیں اس میں وہ لوگ شملہ نہیں چھوڑتے۔ شملہ کسے کہیں گے؟ عمامے کے پیچھے جو ایک ہاتھ بھر کا کپڑا لٹکتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں۔ تو مشرکین اور یہود و نصارہ جو عمامہ باندھتے تھے سر کے اوپر وہ لوگ شملہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ پورے کپڑے کا عمامہ باندھ دیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ مسلمانوں کے عمامے میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے عمامے میں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کا عمامہ ہے اور یہ یہود و نصارہ کا عمامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہرے رنگ کے عمامے کی میں نے جتنی کتابیں پڑھا ہوں مجھے کہیں پر کوئی روایت نہیں ملی۔ جو بہت سارے مسلمان سروں پر ہرے رنگ کا عمامہ باندھتے ہیں وہ روایت کسی کتاب میں، یعنی میں نے اب تک جو کتابیں پڑھا اور شمائل ترمذی کی جو پوری روایتوں کو دیکھا اس میں ویسی کوئی روایت نہیں ملی، لیکن کالا عمامہ باندھنے کی روایتیں اس میں موجود ہیں۔
اس میں مقدار نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ جو سروں پر امامہ باندھتے ہیں، انہوں نے اپنے دل سے بھی کچھ باتیں گھڑ لی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس میں سے یہ ہے کہ بولے اتنے ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے، اتنے ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ یہ کسی روایت میں پڑھنے کو نہیں ملا کہ کتنے ہاتھ کا ہونا چاہیے، بلکہ اگر امامہ مل جائے تو سنت زندہ کرنے کی نیت سے اپنے سر پر باندھے اور شملہ چھوڑ دے، آپ نے سنت کو زندہ کر دیا۔ اس کے اندر بحث و مباحثہ کرتے بیٹھنے سے اور باندھنے کے طریقے پر حجت کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ نیت ہونا چاہیے کہ بھئی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، اس لیے میں بھی باندھ رہا ہوں، اور شملہ چھوڑنا سنت ہے، اس لیے میں نے بھی شملہ چھوڑ دیا۔